بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر من دون اللہ اور لغیر اللہ کے الفاظ آئے ہیں تو وہاں وہاں پر قرآن مجید کی مراد بت ہیں، شجر حجر ہیں، سورج چاند اور تارے ہیں، نہ کہ انبیاء اور اولیاء۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس بات کی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو دکھائیں۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو، دکھاؤ اپنی دلیل، بتاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اور چاہے وہ مل ہی کیوں نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن قبروں والوں سے ہم مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں جن کو، ہمارا یہ عمل جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ تو اپنے عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں، بت ہیں، پتھر ہیں، شجر حجر ہیں، سورج چاند اور تارے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ حرام قرار دے دیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، غیر اللہ کے نام کا کھانا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی لغیر اللہ سے مراد جو ہے وہ بت ہیں، شجر حجر ہیں، یہاں بھی لغیر اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں۔ تو ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ کائنات میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری ہے خالق کی اور ایک ہے مخلوق کی۔ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے، اور جو خالق ہے وہ کبھی بھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اب من دون اللہ اگر وہ نہیں ہے انبیاء اور اولیاء تو پھر وہ کیا ہے؟ کیا وہ اللہ ہے یا اللہ کا جزو ہے؟ اگر وہ من دون اللہ نہیں ہے، لغیر اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہے، اللہ کے غیر نہیں ہے، اللہ کے سوا نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے نا، اگر وہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے تو پھر وہ اللہ ہے یا اللہ کا جزو ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ ہیں یا اللہ کا جزو ہیں تو پھر یہ بھی تو شرک ہے نا۔ آپ اس شرک سے بچ رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور شرک کر رہے ہیں جو کہ بڑا شرک ہے، بلکہ کفر ہے، کہ آپ ان کو خدا ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، وہ من دون اللہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے دوست تو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے غیر نہیں ہوتے۔ غیر کا مطلب دشمن ہونا نہیں ہے، غیر کا مطلب مخالف ہونا بھی نہیں ہے، غیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا جزو نہیں ہے۔ جو خوبیاں خالق کی ہیں وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ اور ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر سے مراد جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ دشمن ہونا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، لغیر اللہ سے مراد اللہ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ لغیر اللہ سے یا من دون اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہے، اور اللہ کا دشمن ہونا تو کوئی بھی نہیں کہتا، اور نہ ہی یہ اس کا معنی ہے۔ من دون اللہ اور لغیر اللہ کا معنی اللہ کا دشمن ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر، اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔